کرپشن کی سزا کم اور بدنصیبی کی سزا زیادہ ہوتی ہے. بدنصیب ہوتے ہیں جو کرپشن کر کے پکڑے جائیں، ورنہ کرپشن از دا ایک رائج الوقت طریقہ کار ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اور یہ جو تھوڑی سی بات آپ نے کی، اور میں اس میں صرف ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیاست بڑے مالیاتی مفادات کا ٹکراؤ بن جائے تو وہ نیچے بھی صحافت میں بھی وہ آتا ہے. کیونکہ یہ جن لوگوں کو ہم اب سیاستدان کہتے ہیں، یہ بیسیکلی تو مطلب ہے کہ گلوریفائڈ کریانہ کلاس ہے نا. یہ اولیگارکس ہیں. ان کا اصل کام جو ہے آئی پی پیز چلانا ہے، چینی کی فیکٹریاں چلانا ہے، یہ کام کرنا ہے. لہذا جس طرح سے سیاست پولیوٹ ہوئی ہے اور اس کو کالے پیسے نے گندا کیا ہے، اسی طرح سیپ ان ہو کے نیچے ٹرکل ڈاؤن کر کے یہ پیسہ صحافت میں بھی گیا ہے. اور ستار خان ہوں یا آپ جیسے لوگ ہوں، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے کہ آج اس دور میں بھی ان لوگوں کا کام بھی اتھینٹک ہے اور یہ کام کر بھی رہے ہیں ایک انتہائی پرآشوب دور میں. جی دیکھیں سعید صاحب تو ہمارے کامریڈ دوست ہیں، ٹھیک ہے نا یہ، لیکن بٹ صاحب آپ ہمارے یونین لیڈر ہیں، آپ نے سیاست بھی کی ہے صحافیوں کی، اور آپ کو پتہ ہے صحافی کس حال میں رہتا ہے. اس کا بجلی کا بل کٹا ہوتا ہے، اس کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اس کا بازو بھی فریکچر ہو جاتا ہے، لیکن اپنی بیٹ پہ وہ اپنی سٹوری کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے. میں نے مائد علی جیسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سخت بیماری میں ایستھما کے اٹیک میں جا کے جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. میں نے اور بڑے لوگوں کو ایسے دیکھا. اب کل ہم نے ایک پروگرام کیا یہاں پہ، غلام فرید کا ایک شعر کا ایک مصرع تھا، اس کے اوپر وہ پورا پروگرام تھا، ایک آدمی اپنے گھر کا کیسے چلائے گا حال. تو وہ پروگرام کے جو لب لباب تھا نا، وہ تھا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. ٹھیک ہے نا، اے روٹی جڑی ہے بندہ کھا جاندی ہے. اگر یہ آج اس پہ بک جاتا ستار خان تو اس وقت اس کا ڈی ایچ اے میں گھر ہوتا. جی بالکل. 2 گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے پاس، سر ڈالے لبے ہوندے پولیس دے اگے پیچھے چل رہے ہوندے. اور بہت سارے آپ کے جو دوست ہیں نا کھڈونا ٹیپ، وہ ٹائم لین دے چکر چ ہوندے کہ ٹائم لب جاوے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں یہ ستار خان چونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس لیے میں ان کی زیادہ تعریف نہیں کر رہا، ورنہ بندہ بھوئے چڑھ جاتا ہے. کر لیں، ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ زندہ کی بھی تعریف کریں، مرنے کے بعد تو کر لینی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ستار خان جو ہے نا، اس کی خبر جب آتی تھی، میں تب نیوز روم میں ہوتا تھا خبریں اخبار میں، تو ان کی خبر جو ہے وہ آتی تھی تو ڈے شفٹ کے اندر چونکہ خبروں کا کال پیا ہوتا سی، اسی پہلی جڑی نا وہ ڈاک بھیجنی ہوتی. سعید صاحب رہے ہیں نیوز روم میں، ان کو پتہ ہوگا کہ اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو گیلانی صاحب ہوتے تھے، اجاز گیلانی صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، چند 2-1 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اجاز گیلانی صاحب مجھے کہتے تھے ویکھیو ستار خان دی خبر آئی ہوئے گی دی نیوز وچ، جے آئیے تو کر لے تے جو لکھدا ٹھیک ہی لکھدا ہے. یہ جملے تھے سر ستار خان کے بارے میں، سینئر جو ایڈیٹرز تھے ہمارے ان کے. تو یہ بڑا آدمی ہے سر ستار خان، سچی بات یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ان کو اتنا فرینکلی مخاطب ہو جاتا ہوں، اور یہ برا بھی نہیں بناتے، ورنہ پائیں برا منائیں تو میں کر کی سکنا. اور سید قاسم گردیزی کا بھی شکریہ جو اس کے پبلشر ہیں، جنہوں نے اس کو پبلش کی. ڈیسنٹ پرنٹرز جو ہیں لاہور، انہوں نے ان کو پرنٹ کیا. اور دیکھیں پیس پبلیکیشنز کی یہ بک ہے، ایسے پبلشر کے لیے بھی میں کہتا ہوں داد دینی چاہیے. جو آج کے زمانے میں لوگ جوتے بیچنا پسند کرتے ہیں، کتابیں چھاپنا نہیں پسند کرتے، اور وہ اگر ایسی کتاب چھاپ دے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ادارے کے اوپر بھی کوئی کتاب کھل جائے گی، فائل کھل جائے گی. بٹ ستار خان صاحب کیا سوچ کے آپ نے یہ لکھی تھی؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ میرے لیے شاکنگ سرپرائز ہے کہ آپ نے شو میں، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ آپ میری کتاب لاؤ گے اور یہاں سے بات شروع کریں. حالانکہ جب میں آیا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آج شو میں کی ڈسکس کرنا ہے، تو آپ نے کہا کر لیں گے، بتایا نہیں تھا. یہ میرے لیے شاکنگ سرپرائز ہے اچانک جو آپ نے بات ہی یہاں سے ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی سے شروع کی. یہ ایک مبشر لقمان صاحب، یہ ایک بات ہے کہ جرنلسٹ ہی واحد کمیونٹی رہ گئی ہے اس ملک میں. سیاستدان وہ جیسے گوہر بٹ نے بات کی یا قاضی سعید نے بات کی کہ وہ بیچارے اپنی اپنی مصلحتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب یہ حکومت میں سیاستدان ہوتا ہے نا تو نیب کی وہ پوجا کرتا ہے. پوجا کرنے کی بات 2 وجوہات ہوتی. ایک تو نیب ان کو تنگ نہیں کر رہی ہوتی اور نیب ان کے مخالفوں کو تنگ کر رہی ہوتی. پھر وہی جو حکومت میں ہوتی ہے سیاسی جماعت، جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہے تو آل آف اے سڈن اس میں چینج آ جاتا ہے، وہ نیب کو برا بلا کہنا شروع کر دیتی ہے. اسی نیب کو برا بلا کہتی ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں. تو جرنلسٹ رہ جاتا ہے کہ جرنلسٹ چونکہ
ابھی تک آپ نے جو بتایا اپنے انٹرو میں کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں جرنلسٹ پھنسا ہوتا ہے. جرنلسٹ پھنسا ہوتا رہا ہے, جرنلسٹ پھنسا تھا, جرنلسٹ پھنسا ہوا ہے, جرنلسٹ پھنسا رہے گا, لیکن ان معاملوں میں نہیں پھنسا ہوتا. وہ بہت اپنی مشکل میں بھی یہ کام کر سکتا ہے, یہ جرنلسٹ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اب نیب کا ہے, نیب کا یہ ہے کہ چونکہ الٹیمیٹلی کرپشن نے جو اس کا آخری جو لاسٹ لیگ ہوتا ہے جہاں پہ اس کرپشن نے جا کے کھلنا ہوتا ہے, اسی جگہ پر ایسے ایک ادارہ بیٹھا ہوتا ہے, ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آخری دیہڑی وہ لگاتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک انکوائری شروع ہوئی, انویسٹیگیشن شروع ہوئی, پراپر طریقے کی انکوائری, پراپر طریقے کی انویسٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو وہ چیز ثابت ہو جائے گی یا پھر آپ کے پاس وہ ایویڈنسز نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے آپ ثابت کر سکیں. یہ نہیں ہوتا کہ بیچ میں آپ انکوائری کے ڈنڈی مار رہے ہیں, بیچ میں آپ انویسٹیگیشن کے ڈنڈی مار رہے ہیں. چنگی پلی انکوائری میں ایویڈنس موجود ہے, لیکن چونکہ آپ کے تیور بدلے ہوئے ہیں اس لیے آپ نے فیور دے دی اور دوسری جگہ پہ اس بندے کو کیا جس کے خلاف ثبوت نہیں تھا, لیکن آپ اس کے پیچھے چلے گئے. تو یہ ٹریجڈی تھی. یہ ٹریجڈی کو صرف جرنلسٹ ایڈریس کر سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور پریس کلب کی بک لانچنگ میں آپ آئے ہوئے تھے, آپ نے تقریر بھی کی تھی. اسلام آباد پریس کلب میں نے صرف جرنلسٹوں کو, دونوں بک لانچنگ میں نے صرف اور صرف جرنلسٹوں کو بلایا ہوا تھا. میں نے کسی اور کو نہیں بلایا ہوا تھا. میرے کاروباری دوست تھے, ایک آدھا بندہ تو اس کا شو روم ہے جیل روڈ میں, وہ راستے میں تھا. میں کہا تو پاگل تو نہیں ہے, تو کیوں آ رہا ہے؟ کہنا خان صاحب آپ کی کتاب کی بک لانچنگ ہے. میں کہا واپس ہو جا, گاڑی واپس کر. کیوں؟ کل کلاں کو اگر یہ تیرے پہ آ گئے تو الزام تو میرے پہ آئے گا. تو میں نے روکا. جو بزنس مین تھے, کاروباری لوگ تھے, کہ بھئی آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں ادھر گیا, جرنلسٹوں کے پاس اتنا ٹائم نکل سکتا ہے, ان کی کھوپڑی کام کر سکتی ہے کہ وہ اگر ایکسپلور کریں نا جا کے چیزیں, تو یہ ان میں بہت کچھ نکلتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ آنے والے وقتوں میں 5, 6, 7, 8 مہینے میں ایک اور کتاب ہے. اس کتاب میں نیب نہیں ہے, اس کتاب میں CBI ہے, سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن آف انڈیا. ان کا حال ہم سے بھی برا ہے. CBI کا حال وہ ہے, یعنی کہ آپ اندازہ کریں گے انڈیا میں کبھی بھی ملٹری ڈکٹیٹر نہیں آیا, ہمیشہ جمہوریت رہی ہے. CBI میں براہ راست اپنے اپنے وقت کا جو پردھان منتری ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس نے CBI میں انٹرفیرنس کی اور اپنے مد مقابل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے باقاعدہ, جو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے ڈاکومنٹ کی شکل میں سامنے آئی کہ جناب یہ پردھان منتری صاحب CBI کو کس لیے استعمال کر رہے تھے. انڈیا کا وزیر اعظم CBI کو وہ لکھ رہے ہیں. ہاں وہ میں لکھ رہا ہوں. میں آتا ہوں اس پہ.